بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک حضرت صاحب کا سوال ہے کہ کیا قرآن پاک کی جو ہم تلاوت کرتے ہیں اور اس کو ایصال ثواب اگر کریں تو فوت ہونے والوں کی روح کو اس کا ثواب پہنچتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو فرما رہے ہیں کہ قرآن و حدیث سے اس کی وضاحت کر دیں اور حوالے بھی دے دیں۔ تو میرے بھائی سب جانتے ہیں کہ اپنے ملک میں بہت سارے فرقے ہیں، دین اسلام میں بہت سارے فرقے ہیں، اور ہر فرقے کے پاس اپنی اپنی دلیلیں ہیں۔ کوئی قرآن سے دیتا ہے دلیل، کوئی حدیث سے دیتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ سارے کا سارا چکر جو ہے یہ ناسمجھی کا ہے۔ وہ حدیثوں کو نہیں سمجھے، اپنے مطلب کی، اپنے عقائد کی حدیثیں یا پھر من گھڑت حدیثیں بیان کرتے ہیں اور اپنے مسلک کو صحیح بیان کرتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں اس کے خلاف کہتے ہیں، ان کے پاس بھی دلیلیں ہیں۔ تو اس طرح یہ کتنے فرقے ہیں جو اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ایصال ثواب جو ہم کرتے ہیں اس کا ثواب اور فائدہ مرنے والے کی روح کو پہنچ جاتا ہے، اور کتنے فرقے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بالکل نہیں، یہ فضول ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دلیلیں دونوں کے پاس ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بھائی ہم اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بات کو، قرآن حکیم کو سمجھیں اور جانیں اور اس پر عمل کریں تو پھر یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اب اس میں دیکھیں، اسلام میں مولوی لوگ بھی ہیں اور مولویوں کے بہت سارے فرقے ہیں، اور اولیاء اللہ بھی ہیں جنہوں نے دین کی تبلیغ کی ہے اور قرآن و حدیث کو صحیح سمجھا، اس پر عمل کیا اور اللہ کی معرفت کو پہنچے، ان کو اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی۔ اس طرح اب اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلو جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ تو اللہ کے انعام والے بندے جو ہیں وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالحین یعنی اولیاء کرام ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے بہترین دوست ہیں۔ تو اب اس میں مولویوں کا تو کہیں ذکر نہیں، فرقوں کا کہیں ذکر نہیں کہ بھی کون سا فرقہ حق پر ہے، آپ کس کا ساتھ دیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں منع فرمایا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ فرقے نہ بناؤ، اور دوسری جگہ فرمایا کہ فرقوں میں نہ بٹو۔ تو فرقوں سے اللہ نے منع کیا، لیکن ہمارے مولوی لوگ جو ہیں یہ فرقے بنانے سے باز نہیں آتے۔ یہ سب فرقے بڑے بڑے مولویوں نے ہی بنائے ہیں، کسی اللہ کے ولی نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، کیونکہ وہ قرآن کو سمجھتے تھے کہ اللہ نے منع فرمایا ہے کہ فرقے نہ بناؤ، تو یہ فرقے بناتے ہیں، اور پھر ایک فرقہ دوسرے کو کافر، کوئی مشرک، کوئی بدعتی، کوئی کچھ ایک دوسرے کے بارے میں فتوے دیتے ہیں۔ تو اب ان چیزوں کو بھائی مد نظر رکھیں، اگر کہ اللہ نے منع کیا فرقے نہ بناؤ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ جلد دوم، اس میں دیکھیں فرقوں کا باب ہے کہ میری امت کے کتنے فرقے ہوں گے۔ اب یہ حدیث کا نمبر دیکھ لیں، 3992، 3993، 3994، یہ اور بھی حدیثیں اس میں آگے پیچھے ہیں، لیکن یہ حدیثیں ان میں 3993 نمبر حدیث جو ہے وہ دیکھ لیں، اور ساری اسی بارے میں ہے کہ 72 فرقے ہوں گے، دوزخی ہوں گے، 72 فرقے دوزخی ہوں گے، کیونکہ اللہ نے منع کیا فرقے نہ بناؤ۔ یہ مولوی لوگ باز نہیں آتے، فرقے بناتے ہیں، اور نبی پاک نے پھر سرٹیفکیٹ دے دیا
کہ یہ 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے۔ یہ 3993 نمبر حدیث کی میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل 71 فرقوں میں بٹ گئے اور سارے دوزخی، اور میری امت 72 فرقوں میں بٹے گی، سب دوزخی۔ ایک جماعت ہوگی جو جنتی ہوگی، اور جو لوگ اس جماعت کے ساتھ لگے رہیں گے وہ جنتی ہوں گے۔ تو جماعت سے مراد سب اولیاء کرام متفق ہیں کہ یہ اولیاء کرام کی جماعت ہے، جیسے یہ آپ کو مزارات نظر آ رہے ہیں، غوث ثقلین شیخ عبد القادر جیلانی کا صلی اللہ عزیز، اس طرح ہندوستان میں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، باہو سلطان صاحب، داتا صاحب کا صلی اللہ عزیز، اس طرح یہ بڑے بڑے جو بزرگ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ ہیں اللہ کے ولی۔ یہی جماعت جنتی ہے اور ان کے ساتھ لگنے والے لوگ جنتی ہیں۔ تو اب یہ جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں بھائی، قرآن کو مانو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ فرقے نہ بناؤ، اللہ کی مان لو۔ اللہ کی نہیں مانتے، سمجھ نہیں آتی، تو قرآن پاک تو یہی فرما رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہ یہدی بہی کثیرہ یضل بہی کثیرہ، کہ بہت ایسے ہیں جو اسے پڑھ کر، قرآن پاک کو پڑھ کر ہدایت پر آ جاتے ہیں، جس طرح اولیاء کرام نے یہی قرآن پڑھا اور ولایت کو پہنچے، اللہ کی معرفت کو پہنچ گئے۔ اور یضل بہی کثیرہ، بہت ایسے ہیں جو اسی کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، جیسے ہمارے مولوی لوگ 72 فرقے بنا لیے، جبکہ اللہ فرقوں سے منع فرما رہے ہیں۔ یہ باز نہیں آئے، فرقے بنائے، اور اللہ کے نبی نے دوزخ کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ 72 فرقے جو ہیں یہ دوزخی ہیں۔ اب اس پر کیا بحث کریں کہ جو فرقہ کہتا ہے کہ نہیں یہ سال ثواب جو کرتے ہیں تو مردوں کو پہنچتا ہے، اگر یہ ان کا عقیدہ ہے لیکن ہیں فرقوں کے مولوی تو پھر بھی دوزخی ہیں، اور اگر کہیں کہ نہیں پہنچتا پھر بھی دوزخی ہیں۔ تو اب اس بحث کو کیا کریں، کیا لینا دینا ہے اس میں؟ دونوں طرح یہ اگر کہیں پہنچ جاتا ہے، ثبوت دیں، پھر بھی ہیں تو دوزخی، کیونکہ اللہ نے دو فرقے بنانے سے ہی منع کیا، اور اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے اور سارے دوزخی ہوں گے۔ بھائی اس جماعت کی تلاش کرو جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک جماعت ہوگی، وہ جنتی ہوں گے اور ان کے ساتھ لگنے والے لوگ جنتی ہوں گے۔ تو اس طرح میرا بھائی قرآن کو بھی مان لو۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ فرقے نہ بناؤ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ 72 فرقے دوزخی ہوں گے، اور میری امت کے لوگ بنائیں گے فرقے، بنیں گے، بٹیں گے اور جائیں گے جہنم میں۔ تو اللہ کی بھی مان لو، اللہ کے رسول کی بھی مان لو، ان جھگڑوں سے کوئی فائدہ نہیں۔ باقی رہ گئی اولیاء کرام کی بات کہ یہ ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، میرے بھائی یہ تو حدیثوں سے بھی ثابت ہے، اور یہ لوگ تو ویسے دیکھ لیتے ہیں، یہ لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ مردے کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یا اس کے اعلیٰ مقام ہیں، اس کو بچانا ہے تو کیا کرنا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ جا رہے تھے، آگے قبرستان آیا تو آپ ایک قبر پر گئے، تو آپ نے صحابی کو بولا بھئی اس کو عذاب ہو رہا ہے، جاؤ سبز ٹہنیاں توڑ کر لاؤ، تو وہ اس پہ رکھ دیں، آپ نے وہ ٹہنیاں اس پہ رکھ دیں، تو اس کا عذاب ختم ہو گیا، کیونکہ وہ ٹہنیاں اللہ اللہ کرتی ہیں، اب اس کا ثواب اس کو پہنچا تو اس کا عذاب ختم ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ سبز رہیں گی اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ تو اب سبز ٹہنیوں کے اللہ اللہ کرنے سے عذاب ٹل گیا، تو جب بندہ انسان اللہ کا نائب نیک آدمی جنتی فرقے جنتی جماعت کے ساتھ لگا ہوا آدمی جب اپنے بڑوں کے لیے بخشے گا کچھ تو ان کا بھی عذاب ختم ہو جائے گا، اور اگر وہ بزرگ ہیں تو ان کے مراتب بلند ہو جائیں گے۔ اور قرآن پاک میں دیکھیں، سورۃ توبہ میں دیکھ لیں
کہ عبداللہ بن ابی جب مرا ہے، وہ منافق تھا، تو ان کے بیٹوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ سرکار ہمارے ابے کا جنازہ پڑھا دیں۔ تو آپ نے انتظار کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا اسی میں سورۃ توبہ میں کہ آپ کی مرضی ہے، پڑھاؤ چاہے نہ پڑھاؤ، میں نے اس کو بخشنا نہیں ہے کیونکہ یہ منافق ہے۔ اور آپ نے پڑھانے کو اختیار کیا کہ اس کی بخشش تو ہونی نہیں ہے، یہ منافق ہے، اس کا عقیدہ ہی خراب ہے۔ تو آپ نے ان کے بیٹوں کا دل رکھا، ان کو اس کا جنازہ پڑھا دیا کہ پڑھانے سے بھی اور نہ پڑھانے سے ایک ہی بات ہے، چلو یہ تو خوش ہو جائیں گے، اس نے تو جہنم میں ہی جانا ہے۔ اب دوسری دفعہ پھر اس کے آگے والی آیتیں دیکھ لیں، پھر قطعی حکم آ گیا کہ اے نبی کسی کافر یا منافق کے لیے مغفرت کی دعا ہی مت کرو۔ تو پھر آپ نے اس کے بعد کبھی کسی کافر یا منافق کے لیے دعا نہیں کی، نہ اس کا جنازہ پڑھایا۔ تو اس میں دیکھ لیں دونوں ثبوت ہیں کہ بھئی اگر فوت ہونے والا جو ہے وہ اس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں تھا، وہ ان 72 فرقوں میں سے ہے جن کے بارے میں سرکار نے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا کہ یہ دوست کی ہیں سارے 72 فرقے، تو پھر تو چاہے اس کے لیے دعا کریں نہ کریں، تلاوت کر کے بخشیں نہ بخشیں، اس نے تو جہنم میں ہی رہنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ دوزخی ہیں۔ اور ان کا دوزخ سے نکلنے کی کوئی کسی کو اگر حدیث آتی ہے، کسی کے علم میں ہے، تو وہ ہماری رہنمائی فرما دیں، بتا دیں کہ بھئی یہ کبھی بھی دوزخ سے نکلیں گے یہ 72 فرقے۔ اور اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی وہ فیصلہ کر دیا کہ بھئی جو اس طرح کے لوگ ہیں، 72 فرقوں والے لوگ ہیں، ان کے لیے تو دعا ہی مغفرت کی دعا ہی نہ کرو، کیونکہ اللہ نے منع کر دیا۔ اور جو ایمان پر گئے ہیں، اچھے عقائد والے لوگ ہیں، جو گناہ کی وجہ سے دوزخ میں ہیں یا سختی میں ہیں یا عذاب میں ہیں، ان کے لیے دعا کرو، وہ بخشے جائیں گے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک بھی ہے کہ میری امت کے کتنے لوگ جب فوت ہوں گے تو وہ دوزخی ہوں گے، جب حشر میں اٹھیں گے تو وہ جنتی ہو چکے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اعمال تو ختم ہو گئے، وہ کیسے پھر جنتی ہو جائیں گے؟ اور میں ان کے اعمال تو ختم ہو گئے، ہم جو پیچھے باقی ہیں ہمارے اعمال تو ختم نہیں ہوئے۔ اس کی اولاد ہے یا اس کا کوئی بھی عزیز و اقارب ہے، کوئی دوست ہے، جب وہ کچھ پڑھ کے اس کو بخشے گا تو اس کا ثواب اس کو پہنچے گا، اس کے گناہ معاف ہوتے جائیں گے، اور حشر تک وہ جنتی ہو چکا ہوگا، اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ تو اس طرح بھائی پہلے تو فرقوں سے جان چھڑاؤ اگر بخشے چاہتے ہو، اگر فرقوں میں رہنا ہے تو پھر چاہے پڑھ کے بخشو چاہے نہ بخشو، ایک ہی بات ہے، بخشش نہیں ہوگی، جہنم آپ کا مقدر ہے۔ اور اگر یہ کسی ولیوں کے ماننے والا آدمی پوچھ رہا ہے تو میرا بھائی بالکل پہنچتا ہے جیسے سرکار سے ہی ثابت ہے کہ آپ نے سبز ٹہنیاں رکھی قبر پہ، اور آرما اب اس کو عذاب نہیں ہوگا جب تک یہ ٹہنیاں تازہ رہیں گی، ہری رہیں گی، سبز رہیں گی۔ تو اس طرح روزانہ بخشتے رہنا، اگر آپ کے والدین عقائد صحیح تھے، ان کو ثواب اس طرح پہنچے گا تو ان کے گناہ ختم ہوتے جائیں گے، عذاب ان کا ٹل جائے گا، وہ جنتی ہو جائیں گے۔ اور اگر ان کے عقائد غلط ہیں، وہ ان فرقوں میں ہیں 72 فرقوں میں، تو پھر چاہے بخشو چاہے نہ بخشو، انہوں نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ اور یہ جو قرآن سے دلیلیں دیتے ہیں، یہ کافروں والی آیتیں پڑھتے ہیں جو کافروں کے لیے وارد ہوئی ہیں، تو اسی طرح حدیثیں بھی وہ جو منافقوں کے لیے ہیں۔ تو یہ نہ بھئی اولیاء کرام کے ماننے والے کافر ہیں نہ منافق ہیں، یہ تو مومنین میں سے ہیں، ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور اولیاء کرام تو بھائی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے جو ولی ہیں یہ مثل انبیاء بنی اسرائیل ہیں، یہ نبیوں کی مثل ہیں۔ جیسے صدیق اکبر سے فرمایا کہ آپ مثل ابراہیم علیہ السلام ہیں، عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ مثل موسیٰ علیہ السلام ہیں، علی علیہ السلام سے فرمایا آپ مثل ہارون علیہ السلام ہیں، لیکن فرق یہ ہے لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن یہ ان کی مثل ہیں۔ یہ لوگ تو قبروں میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے لیے جو دعا کر دیں تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور اس کو کلام بھی پہنچتا ہے، فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ اور یہ جو فرقوں والے مولویوں کے
عقائد والے لوگ ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، چاہے پڑھ کے بھیجو چاہے نہ بھیجو، چاہے قرآن پڑھو چاہے نہ پڑھو، ان کے لیے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے میرے محبوب نبی، چاہے اس کا جنازہ پڑھ دو چاہے نہ پڑھ دو، اس کے لیے دعا مغفرت کرو یا نہ کرو، اس نے جانا جہنم میں ہے، میں نے اس کو نہیں بخشنا، کیونکہ یہ منافق ہے، اس کے عقائد صحیح نہیں تھے۔ تو اس طرح میرا بھائی فرقوں سے جان چھڑا لیں، پھر تو ضرور بھیجیں، ان کو فائدہ ہوگا اگر وہ بھی صحیح عقائد پر فوت ہوئے ہیں۔ تو باقی رہ گیا، اللہ نے گارنٹی دے دی ہے کہ اسی قرآن کو پڑھنے والے کتنے ایسے ہیں جو ہدایت پر آ جاتے ہیں جیسے اولیاء کرام، اور کتنے ایسے ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں جیسے یہ 72 فرقے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔